بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی لڑکا جس کی وجہ سے 7,000 لوگوں نے اسلام قبول کرا۔ دوستو، اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے آج سے تقریباً 70 سے 80 سال پہلے فرانس کے ایک مشہور شہر پیرس سے۔ اس شہر کے ایک علاقے میں شیخ ابراہیم نام کے ایک بزرگ انسان کی کرانے کی ایک دکان ہوا کرتی تھی۔ ایسے تو پورے ہی علاقے میں یہودی اور عیسائی رہا کرتے تھے اور مسلم کی آبادی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، مگر کیونکہ یہ بزرگ آدمی شیخ ابراہیم مزاج سے بہت ہی نرم اور خوش مزاج تھے، اسی لیے لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے اور علاقے کے سبھی لوگ انہی سے اپنا سودا خریدا کرتے تھے۔ شیخ ابراہیم کے بغل میں موجود ایک اپارٹمنٹ میں ایک یہودی گھرانہ بھی رہا کرتا تھا۔ اس خاندان میں ایک بچہ تھا جس کا نام جیکب تھا۔ جب یہ بچہ شیخ ابراہیم کے پاس سامان لینے جاتا تو ان کی دکان سے چپکے سے ایک چاکلیٹ چرا لیا کرتا تھا۔ اس طرح تقریباً کئی مہینوں تک وہ بچہ اسی طرح شیخ ابراہیم کی دکان پر سامان لینے جاتا اور چاکلیٹ چرا کر گھر واپس آ جاتا۔ ویسے تو شیخ ابراہیم اس کی ہر دن کی چوری کو جان چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ ہی کبھی اسے روکا اور نہ ہی ٹوکنے کی کوشش کی۔ لیکن پھر اچانک سے ہوا یہ کہ جیکب سامان لینے آیا اور سامان لے کر جانے لگا، اور اس بار اس نے چاکلیٹ نہیں چرائی۔ وہ جیسے ہی گھر جانے کے لیے پیچھے مڑا تو شیخ ابراہیم نے اسے پیچھے سے آواز دی اور کہا، "لو جیکب، یہ تمہاری چاکلیٹ۔ آج شاید تم یہ چاکلیٹ لینا بھول گئے تھے۔" جیکب نے جیسے ہی یہ سنا وہ پوری طرح سے چونک گیا اور اس کا سر بھی شرم سے جھک گیا۔ اس نے بار بار شیخ ابراہیم سے معافی مانگنا شروع کر دیا۔ اس پر شیخ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے جیکب سے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ جیکب نے شیخ ابراہیم سے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی بھی ان کی دکان سے چاکلیٹ نہیں چرائے گا، اور معاف کرنے پر جیکب نے شیخ ابراہیم کا شکریہ بھی ادا کیا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد یہ ہر روز کا معمول بن گیا کہ جیکب جب بھی شیخ ابراہیم کی دکان پر سامان لینے آتا تو شیخ ابراہیم اسے ایک چاکلیٹ دیتے اور ساتھ ہی اس سے بہت دیر تک باتیں کرتے۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا حال پوچھتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ دھیرے دھیرے جیکب شیخ ابراہیم سے نہ صرف قریب ہو گیا بلکہ ان دونوں کی آپس میں گہری دوستی بھی ہو گئی۔ دن مہینہ سال گزرتے رہے اور وقت کے ساتھ جیکب جو بچہ تھا اب جوان ہو چکا تھا۔ جوان ہونے کے ساتھ ہی اسے وقت وقت پر کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہوتا رہتا۔ اس طرح جب بھی اسے کوئی پریشانی آتی تو وہ اپنے سب سے پکے دوست شیخ ابراہیم سے اس کا ذکر کرتا تھا۔ شیخ ابراہیم اس کی پریشانی سن کر کچھ دیر سوچتے، اس کے بعد اندر سے ایک کتاب نکال کر لاتے اور اس کتاب کی 3-4 پیج پڑھ کر جیکب کی پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل بتا دیتے۔ جیکب ہمیشہ حیران ہوتا کہ نہ جانے شیخ ابراہیم کے پاس یہ کون سی پرانی کتاب ہے کہ جس میں میری ہر پریشانی کا حل موجود ہے، لیکن شاید وقت کی کمی کی وجہ سے اس نے اس بارے میں کبھی شیخ ابراہیم سے پوچھا نہیں کہ یہ کتاب کون سی ہے اور اس میں میری پریشانیوں کا حل کس طرح ملتا ہے۔ ایک بار جیکب دکان پر گیا لیکن شیخ ابراہیم کو وہاں موجود نہیں پایا، تو وہاں موجود لوگوں نے اسے بتایا کہ شیخ ابراہیم کی کافی طبیعت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ جیکب یہ سن کر کافی دکھی ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد سے جلد شیخ ابراہیم سے ملنے ہاسپٹل جائے گا، لیکن جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو اسے یہ خبر ملی کہ شیخ ابراہیم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ خبر سننے کے بعد جیکب ان کے گھر پہنچا اور اس نے وہاں شیخ ابراہیم کے بیٹوں سے ملاقات کی۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے جیکب کو بتایا کہ شیخ ابراہیم نے مرنے سے پہلے اس کے لیے ایک تحفہ چھوڑا ہے۔ جب وہ تحفہ باہر لاتا ہے تو جیکب نے دیکھا کہ وہ تحفہ کچھ اور نہیں بلکہ وہی پرانی صندوق ہے کہ جس میں سے شیخ ابراہیم اپنی وہ پرانی کتاب نکالا کرتے تھے جس کو پڑھ کر وہ جیکب کی ہر پریشانی کا حل بتایا کرتے تھے۔
جیکب نے وہ صندوق کھولا، اس میں سے وہ کتاب نکالی اور پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کتاب عربی زبان میں تھی اور جیکب کو عربی پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس نے کتاب کو بند کیا اور اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد جیکب کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا تعلق ترکی سے تھا اور دھرم سے مسلم تھا۔ جیکب اس کے پاس گیا اور کہا، اس کتاب کے پیج پڑھو اور اس کا ٹرانسلیشن کر کے مجھ کو سناؤ۔ جب اس نے وہ کتاب پڑھی اور جیکب کو اس کا ٹرانسلیشن کر کے سنایا تو جیکب کی آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوئے۔ جیکب کو محسوس ہوا کہ سچ میں اس کتاب میں میری ساری پریشانی کا حل موجود ہے۔ اس نے اپنے دوست سے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے مذہب کی سب سے پوتر کتاب ہے جو خدا کی طرف سے ہمارے آخری نبی پر نازل ہوئی ہے۔ جب جیکب نے اس کتاب کے بارے میں یہ سب سنا تو وہ زارو قطار رونے لگا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اس کے دوست نے اس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اسے کلمہ پڑھا دیا۔ جیکب قرآن اور اسلام سے اتنا متاثر ہوا کہ صرف 25 سال کی عمر میں ہی اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنی باقی ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دے گا۔ شروعاتی دور میں جیکب نے، جس نے اب اپنا نام بھی بدل کر یوسف رکھ لیا تھا، فرانس اور آس پاس کے ملک میں تبلیغ کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنا رخ افریقہ کی طرف کیا اور ساری زندگی وہیں پر اسلام کی تبلیغ کی، جس کے نتیجے میں 7,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آخر سن 2003 میں صرف 72 سال کی عمر میں یوسف کا انتقال ہو گیا۔ شیخ ابراہیم اور یوسف پر فرانس میں مووی بھی بنائی گئی اور ان پر کئی کتابیں بھی لکھی گئی۔